ویڈیو میں بات کریں گے بی اے بی ایس سی اے ڈی ایس فرسٹ اینول ایگزام 2024 سرگودا یونیورسٹی کی فائنل ڈیٹ شیٹ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ 99% اوریجنل ہی ہوتی ہے، مطلب اسی کے مطابق ایگزام ہوتے ہیں۔ اور فائنل ڈیٹ شیٹ کی بات کرتے ہیں، فائنل ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ چینج ہو بھی گئی تو تھوڑی بہت ہی ہوگی، 1-2 دن کا ڈیلے ہوگا، نہیں تو وہی سیم ٹو سیم وہی آئے گی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ کو ہی اوریجنل اور 100% آفیشیل ڈیٹ شیٹ مانیں، تاکہ آپ اس کے مطابق آپ اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ 23 مئی کو آپ کا فرسٹ پیپر ہے پارٹ 1 کا، اور یہ پارٹ 1 کا جو لاسٹ پیپر ہوگا وہ 7 مئی کو ختم ہو جائے گا، اور 10 مئی کو پارٹ 2 کے ایگزام شروع ہو جائیں گے، 1 جولائی کو ختم ہو جائیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی یہی فائنل ڈیٹ شیٹ ہے، اور ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہی آپ لوگوں کی فائنل ڈیٹ شیٹ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں عید کی وجہ سے ہی ڈیلے ہونی تھی۔ تو عید سے 3-4 دن پہلے ایگزام مطلب پیپر ختم ہو جائے گا، اور پھر عید کے 5th ڈے کو پھر پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو عید کی وجہ سے ڈیلے ہونی تھی، تو آپ لوگوں کو پتہ عید کا، تو انہوں نے ٹائم اندر سے نکال کے پھر ڈیٹ شیٹ بنائی ہے عید کا سوچ کے۔ تو اب ڈیٹ شیٹ کو کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے اسی ڈیٹ شیٹ کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اور زیادہ تر بکس کی جو سائنس سبجیکٹ والوں کو پریشانی ہوتی ہے، آرٹس والوں کو تو اتنی ہوتی نہیں ہے، تو ان کے صحیح مارکس آ جاتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی مہربانی کر کے اپنی تیاری جاری رکھیں، کیونکہ اس دفعہ پارٹ 1 کے تو ایڈمیشن گئے ہی نہیں، سرگودا یونیورسٹی نے اوپن نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر یا ان ایگزام کے بعد وہ بی اے بی ایس سی اے ڈی پہ ختم کر دے۔ تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی سپلی آ جائے؟ تو اسی لیے آپ اپنی اسی ڈیٹ شیٹ کے مطابق تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ اور یہی ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہی آپ کی میری طرف سے بلکہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی 99% فائنل ڈیٹ شیٹ ہے۔ تو اب 1% کا کیا ہے؟ تو یہی آپ لوگوں کی فائنل ڈیٹ شیٹ ہے۔ ہاں اگر تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ یہ آج منڈے ہے، تو یہ مطلب ویک سٹارٹ ہو گیا، اسی ویک میں اگر ڈیٹ شیٹ فائنل آنی ہوئی تو آ جائے گی، نہیں تو آپ لوگوں کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہی اوریجنل اور آفیشیل ڈیٹ شیٹ ہو، اور اسی کے مطابق آپ کے ایگزام ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اسی ویک کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو رول نمبر سلپ بھی مل جائے، تو اسی لیے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ اگر اے ڈی ایس انگلش کی سپلی سے آپ بچنا چاہتے ہو، تو میں نے اے ڈی ایس کے نوٹس انگلش کے نوٹس اپلوڈ کیے ہیں 1 سے 12 چیپٹر تک کے، تو آپ لوگوں انہیں کر کے سپلی سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اچھے مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ اور میں نے ڈبل میتھ والوں کے لیے پیننگ اسکیم بھی ہنٹ کے ساتھ دی ہے، اور وہ اس کے مطابق اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے 70% مارکس آ سکتے ہیں، اور آپ سپلی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے انگلش کے پہلے 10 چیپٹرز میں سے کون سے چیپٹر جن سے پیپر لازمی آتا ہے اور 100% آتا ہے، کیونکہ 2 کوسچن کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں سے وہ لازمی 2 کے 2 ہی فل آتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کر لیتے ہیں نا سب چیزیں جو میں نے اپلوڈ کی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کر دے گا اور سپلی سے بھی بچا دے گا۔ اور ساتھ میں نے وظیفہ اپلوڈ کیا کہ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرانے کے لیے آپ کون سا وظیفہ پڑھیں گے، کوئی آپ سے پیپر میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ چیکرز کو نظر نہیں آئیں گی۔ اور ساتھ میں وظیفہ اپلوڈ کروں گی کہ اگر نگران کو کمرے میں امتحان میں جو نگران ہے اسے نرم دل کرنے کے لیے، تاکہ آپ آگے پیچھے یا سائڈ والوں سے کوئی نہ کوئی کوسچن پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو وظیفہ اپلوڈ کر دوں کہ آپ لوگ دیکھ لینا۔ اور پھر میں کہہ رہی ہوں ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہی آپ کی اوریجنل ڈیٹ شیٹ ہے، آپ فائنل ڈیٹ شیٹ کے چکروں میں نہیں پڑنا، بلکہ آپ اسی کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ